بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ باقاعمی ہوش و حواس کہتا ہوں سر، میں نے اپنی پوری زندگی میں نا علی امین گنڈا پور صاحب جیسا بے وقوف آدمی نہیں دیکھا، پوری زندگی۔ اب جو ان کو ادارے کہتے ہیں یا ایجنسیاں کہتی ہیں وہی جا کے پیغام، اب یار میں سمجھا پتہ نہیں کون کون سی امپورٹنٹ گفتگو کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ سر سگے بھائی سے اس کی سگی بہن کو متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہی مول ہے، وہی غدار ہے، وہ ایم آئی کی ایجنٹ ہے، وہ پارٹی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا تو خیر وہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہی ہوں، لیکن میں نے یار اتنا بے وقوف آدمی ہوں، وہ رشتوں کے تو کسی تقدس کا خیال کر لوں، نہ سگی بہن سے بھائی سے متعلق بات کرنی ہے، نہ بھائی سے بہن سے متعلق بات کرنی ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں بہت ریئر ایسا کبھی دیکھا گیا ہے کوئی ہو، لیکن بہرحال جو ہوا ان کے ساتھ اور جو ہو رہا ہے وہ تو خیر ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ مگر جو ہمارے آج شکر خدا کا مولوی جاگے ہیں یار، اللہ کا شکر، میں تو پریشان تھا، 1.5 دن گزر گیا تھا، مولوی سو رہے تھے، وہ جاگے، ان کس انداز میں جاگے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مدح سرائی کی ہے اس کو قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، اور ادھر نیتن یاہو نے ساری فیلڈنگ کی ساری کھڑی کر دی ہے۔ اس نے کہا سب بکواس کر رہے ہیں، سب بکواس کر رہے ہیں، میں نے کوئی تسلیم نہیں کرنا فلسطینی ریاست کو، یعنی صحیح معنوں پہ۔ بہرحال میں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو ذرا کچھ بھی بہتر نہ، اتنا مین اسٹریم میڈیا یہ باتیں نہیں بتائے گا آپ کو، بہت محتاط کے ساتھ ہے، بہت احتیاط کے ساتھ ہے، بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ چل رہا ہے جی۔ سر جی کل کا وہ جو 20 نکاتی جھنڈا جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو بڑے متفق نظر آئے، پاکستان سمیت 6 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ تمہاری خیر، بلے بلے کرا دیے تم نے، سب بکواس ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ نیتن یاہو سر وہ کچھ وعدے کے ساتھ ہے، اس نے کہا ٹرمپ سے فلسطینی ریاست پہ اتفاق نہیں کیا اور یہ کہیں معاہدے میں نہیں لکھا۔ سب سے پہلی بات یہ طے ہے کہ میں نے فلسطینی ریاست نہیں بننے دینی۔ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ امریکی صدر سے انہوں نے اس سلسلے میں کوئی اتفاق نہیں کیا۔ غزہ جنگ بندی سے متعلق مجوزہ منصوبے کے اعلان کے صرف چند گھنٹوں بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ تمام اصلیت دکھائی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں امریکی صدر سے گفتگو میں فلسطینی ریاست پہ اتفاق نہیں کیا، اور فلسطینی ریاست کی بات معاہدے میں لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں بات کر رہے ہیں سارے ایسے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بات واضح ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کی سختی سے مخالفت کریں گے، جبکہ اسرائیلی فوج غزہ کے بیشتر حصوں میں موجود رہے گی۔ واہ واہ، بیڑیے موجود ہوں گے میمنوں کے اوپر، مگر حماس جو ہے وہ غیر مسلح ہوگی، جو ان کے قیدی ہے وہ رہا کر دے گا۔ تو پھر کیا کرے گی فوج؟ ہے نا مزے کی بات۔ 1993 کا اوسلو معاہدہ مجھے تو یاد ہے، اگر کسی کو بھول گیا، یاسر عرفات اور اس وقت کے وزیر اعظم کے درمیان تھا۔ پھر اس کے بعد یاسر عرفات نے جو تحریک تھی اس کو ختم کر دیا، مسلح تحریک کو۔ اس کے بعد جو فلسطین کے ساتھ ہوا وہ آج آپ دیکھ لیں، تو ایک ہسٹری ہے، ایک ہسٹری ہے، اس وقت کے امریکی صدر کے سامنے ہوا تھا وہ معاہدہ، یہ ایک ہسٹری ہے۔ کہتے ہیں ایک بات واضح کہ ہم فلسطینی ریاست کی سختی سے مخالفت کریں گے، یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے، جب اسرائیلی فوج غزہ کے بیشتر حصوں میں موجود بھی رہے گی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطری دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی فضائی حملے سے معافی تو انہوں نے مانگی ہے، انہوں نے کہا اب ہم وہاں نہیں کریں گے، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا کسی طور پر بھی حماس کی ادھر موجودگی ریکوائرڈ نہیں، یہ نہیں کہتے حماس غیر مسلح ہو، ہماری قیدی ہمیں دیے جائیں، اس کے بعد دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی سارے نکات میری تھوڑی دیر پہلے سب سے بات ہو رہی تھی، سابق سفرا سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے۔ فلسطینی عوام، ابھی ہمارے کچھ رپورٹرز کی ادھر گفتگو ہوئی، پھر میں نے ان کو لائیو پیپر پہ بھی لیا، میں نے کہا یہ مذاق ہے، یہ ایک تماشے کا لفظ استعمال کیا۔ حماس ابھی غور کر رہا ہے کیونکہ قطر میں قطر اور مصر نے مل کے یہ مسودہ جو ہے حماس کو دیا ہے، اور وہاں یہ بات زیر غور چل رہی ہے۔ بہرحال یہاں یہ چیز ہے جی۔ ہاں، پاکستان اس سلسلے میں آج فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اس ساری خبر کے دوران یہ ضرور تھا جی، اور 750 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے جو کچھ بھی ہے۔ لیکن سر یہاں جاگیں کچھ لوگ نا، مولوی صاحب جو جاگے پہلے وہ بتا دو، مفتی منیب الرحمان صاحب ہر معاملے میں بولتے ہیں کہ ٹرمپ نے پتہ نہیں مسلم ممالک کے سربراہان پر کون سا دم کیا ہے کہ وہ اس کے منصوبے کے حامی ہو گئے ہیں۔ بس ہمارا مطالبہ ہے کہ حماس نے غزہ میں 3/4 ووٹ حاصل کیے، لہٰذا انہیں منتخب نمائندہ تسلیم کیا جائے۔ اور سر ٹرمپ نے تھینک یو کیا ہے وزیر اعظم صاحب کا، ٹرمپ نے تھینک یو کیا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ مسلم امہ نہ لائے نا، سیدھا بات کریں، اردو میں بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل صاحب سے بات کریں۔ کیا ہم نے ٹرمپ کے نکات کی کیوں بات کی ہے؟ حماس کو غیر مسلح اور اسے بالکل غزہ سے فارغ کرنے کی بات کیوں کی ہے؟ اس نے 2/3 اکثریت 3/4 ووٹ حاصل کیا ہے جی ہاں۔ اچھا، ادھر پاک فلسطینین فورم جو ہے اس نے بڑا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا ہے پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کہا فلسطین کے ساتھ غداری کبھی قبول نہیں ہوگی،
اور ہم اپنے ملک سے بھی کسی غداری کی اجازت نہیں دیں گے۔ فلسطین ایکشن کولیشن اور پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے شرمناک موقف کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور مکمل طور پر تردید کرتا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ یہ غداری پورے پاکستانی قوم کی توہین ہے جس نے ہمیشہ فلسطین کے مسئلے کو اپنے دل کے قریب رکھا ہے۔ نہ کوئی ڈالر، نہ کوئی دباؤ، نہ ہی کوئی فریب پاکستان کے اصولی موقف کو خرید سکتا ہے جو مسجد اقصی اور فلسطینیوں کی جدوجہد کی ساتھ جڑا ہوا ہو۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شرمناک بیان کو فوری اور بغیر کسی شرط کے واپس لیا جائے اور پاکستانی قوم سے معافی مانگی جائے جس کا وجودی حق خود ارادیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ ایسا کوئی بھی منصوبہ جو فلسطینی عوام کے بنیادی حق، دفاع اور حق خود ارادیت کو چھینتا ہے صرف ناانصافی نہیں بلکہ انسانیت کی کھلی غداری ہے۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے جبکہ ہمارے بھائی بہنوں کے حقوق کو سیاسی مفادات کو نظر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مطالبات ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان کو فوری طور پر واپس لیا جائے، پاکستانی قوم سے بلا مشروط معافی مانگی جائے، فلسطین کے حق خود ارادیت اور آزادی کو غیر متزلزل حمایت کا اعلان کیا جائے۔ یہ سب باتیں انہوں نے کیا۔ پھر آئے کیا جی، اسحاق ڈار صاحب آ گئے۔ ابھی آخر میں بتاؤں گا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، پھر آ گئے اسحاق ڈار صاحب نے کہا خدا کا خوف کرو۔ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی، ایک دن جان دینی ہے، ہم نے بہترین کام کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ احادیث اور قرآن کے مطابق سے پایہ تکمیل تک لے جا سکیں۔ یہ جی اسحاق ڈار صاحب سامنے آئے اور انہوں نے اس بیان کو اس طریقے سے لیا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کرے، ہم تو قرآن اور سنت کے مطابق اس کو کرنے کے پورے پلان میں ہیں۔ مزید انہوں نے کہا وزیر اعظم کی امریکہ میں کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہوئی۔ سر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہے، اس کے منٹ خفیہ رکھے گئے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم کی کوئی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے اس کے منٹس خفیہ، ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا۔ کیا یہ اچھا ہوتا اسمبلی کا اجلاس جو 4 اکتوبر تھا اس کے اندر ڈسکس کرتے اس ٹویٹ کو کرنے سے پہلے؟ کیا یہ اچھا ہوتا؟ آپ نے 4 اکتوبر تک ایڈجنٹ کر دیا۔ کہتے ہیں فلسطین غزہ پر امریکہ کے ساتھ معاہدے کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کس فلسطینیوں کی بات کر رہے ہیں، غیر فلسطینی غزہ پر امریکہ کے ساتھ معاہدے کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں چند لوگ اس پر سیاست کر رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں کہ خدا کا خوف کرو۔ اور بھائی وہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے میں نے یہ معاہدہ نہیں کیا، آپ کہاں سے اتنی مبارکبادیں دے رہے ہیں؟ آپ نے کون سے وہ اللہ رسول اور اس مذہب کے حوالے سے سارا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلسطین میں فلسطینیوں کی ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی۔ واہ، پوچھیں ذرا نیتن یاہو سے، اس کے اوپر ایک بین الاقوامی باڈی ہوگی۔ انڈونیشیا نے 20,000 فوجی غزہ بھیجنے کی پیشکش کی ہے، پاکستان کی فورسز بھیجنے کا فیصلہ بھی لیڈرشپ ہی کرے گی۔ یہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی امید دلائی ہے۔ اور نہ کرے سر، نہ کرے۔ آپ کے جواب کے لیے نا مولانا فضل الرحمان صاحب ہی کافی ہے۔ میں نے بولا مولوی مجھے بڑی تھا کہ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے ہمارے پاکستان کے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں حماس کو فریق تسلیم کے بغیر کسی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ شہباز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اقوام متحدہ میں اور ٹرمپ پلان کا حق میں جو ٹویٹ تھا، دونوں میں فرق ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ وہاں تو خود ارادیت، علیحدہ اسٹیٹ اور فلانا، اور 20 نکات میں تو نام ہی نہیں ہے۔ 19ویں میں ایک ہلکا مبن سے بات ہے جو ہونا ہی کچھ نہیں ہے، ہونا ہی کچھ نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انہیں پاکستان میں کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچے بھی نہ۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ سوچ لیا ہے یا سوچ رہے نہیں ہیں، مجھے نہیں اس بات کا پتہ، کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ قریب ایران بھی ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائے گا ان فیوچر۔ اس نے پاکستان کا نام تو نہیں لیا، یعنی اس کو اتنا یقین ہے کہ پاکستان کو امریکہ کہے گا تو ہم مان جائیں گے۔ انہوں نے کہا امن کی بات کر کے امن کی پیٹھ میں خچر کھونپ دیا گیا ہے۔ ہاں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کہا نا، عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے۔ کیا یہ چیز ہوئی جی؟ دوسرا، آج منگل کا دن تھا، ملاقات کا دن تھا عمران خان صاحب سے۔ اس ملاقات کے بعد جی علیمہ خان صاحبہ نے بڑی حیران کن بات کی۔ علیمہ خان صاحبہ نے سب سے پہلے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات تھی اس کا کراس چیک عمران خان صاحب میرے ساتھ کر رہے تھے، وہ بڑا مسکرا کے کر رہے تھے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور مجھے بتا رہے تھے کہ پنجاب سے صرف 500 لوگ آئے تھے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ہم نیچے خواتین کے اس میں بھی تھے اور ہم عوام کے بیچ میں بھی تھے، ہزاروں کی تعداد میں پنجاب سے لوگ آئے تھے، جس پہ عمران خان مسکرائے۔
نے کہا رہی بات عمران خان اور بشرا بیوی کی منتقلی کی اطلاع کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی اطلاع دی گئی، یہ چیئرمین عمران خان ہے، چیئرمین عمران خان ہی رہے گا، یہ ہمارا بھائی اور ہمیشہ چیئرمین ہی رہے گا۔ رہی بات علی امین گنڈا پور صاحب کی، تو انہوں نے عمران خان سے ملاقات میں میرے بارے میں 3 باتیں کی۔ اب علیمہ خان صاحب سیدھی سیدھی سچی ہیں جو بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا 3 باتیں بولی ہیں کہ میں ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس سے رابطے میں ہوں۔ ہے یہ کوئی تک تھا علی امین گنڈا پور صاحب کے عمران خان صاحب سے بات کرنے کا؟ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ سارا سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا وہ میں کنٹرول کر رہی ہوں۔ اس پہ عمران خان مسکرائے۔ علیمہ خان کہتی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ میں پارٹی چیئرمین بننا چاہتی ہوں۔ لیکن اس پہ عمران خان مسکرایا، اور کیا کر سکتے تھے؟ اور یار کیا ہو گیا؟ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ علی امین گنڈا پور صاحب جو آپ کو جو ادارے کہتے ہیں اب وہی جا کے کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آج تک کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ کوئی سیاسی مشورہ بھی نہیں دیا، کبھی بات ہی نہیں ہوئی علیمہ خان صاحب سے۔ جتنی پی ٹی آئی کی قیادت ہے یہ کرے، علی امین گنڈا پور اکیلا کھڑا ہو گیا، اس کے بھائی کو شکایت کر رہا ہے بہن کی۔ میں اس کو بے وقوفی نہیں کہوں تو سر کیا کہوں گا؟ اور اس درجے کی بے وقوفی تو میں کہتا ہوں قرۂ ارض پہ اتنی نظر ہی نہیں آئی۔ گنڈا پور صاحب ناؤ آئی مسٹ سے یو آر نو مور۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بھی بڑی زبردست قسم کی ہے نا۔ آپ کل ملے، آپ نے وزراء کے پورٹ فولیو تبدیل کرنے کی بات کی، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب علی عمران خان صاحب نے بتا دیا، جتنی آپ نے خبر دی ہوگی وہ اتنا انہوں نے بتا دیا ہوگا۔ آج 2 وزراء نہیں حلف استعفیٰ دے دیا۔ جی ہاں، 2 وزراء نے، ایک شہرام ترکئی کے بھائی ہیں اور ایک اور وزیر ہیں، ان دونوں نے استعفیٰ دے دیا۔ دیکھ لیں آپ، اتنا ٹرسٹ ہے آپ کے اوپر، ان کا احتجاج یہ ہے۔ بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی نہیں کی بہت بڑی بیوقوفی تھی کہ انہوں نے غلطی سے نا یہ سارا کام کر دیا۔ بہرحال لیٹس سی، فیڈ بیک سب تو ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔